جمال محمد سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد ماد الجود والکرم و علیہ الکرام اجمعین۔ سرکار کی رحمت کیسی رحمت ہے کہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جو آپ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہیں مانتے ہیں منکر ہیں وہ بھی آپ کی رحمت سے خالی نہیں، ان کو بھی اللہ کے پیارے رسول کی رحمت شامل ہے۔ ایسی رحمت، اب اللہ سوچئے کہ ایسے رحمتوں والے آقا، ایسے رحمتوں والے آقا، ایسے مہربان آقا کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی واضح صاحب، کیسی واضح وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے سرکار کی میلاد پاک کا ثبوت بھی، بھئی سرکار کی میلاد پاک بیان ہوتی ہے، 11ویں شریف میں آپ میلاد پڑھتے ہیں تو سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، نہیں سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی تو فرمایا گیا ہے کہ لقد جاءکم، تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ ان کا پر تمہارا مشقت میں پڑنا انتہائی گراں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو کیسی آقا کی رحمت ہے کہ فرمایا گیا کہ ان کا تمہارا مشقت میں پڑنا، مصیبت میں پڑنا ان پر گراں ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہارے انتہا مسلمانوں کے بے انتہا چاہنے والے، کمال مہربان اور کمال مہربان۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبھی کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ کی مہربانیاں جو ہیں، آپ کی رحمت خاصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ ذرا سوچو اور غور کرو کہ ایسے چاہنے والے آقا، ایسی رحمتوں والے آقا، ان کو ہم فراموش کر دیں اور ان کے احکام سے ہم سرتابی کریں تو یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، کتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رحمت عامہ ہے، سب کے لیے آپ باعث رحمت ہیں، لیکن وبالمؤمنین رؤوف الرحیم فرما کر قرآن نے واضح فرما دیا کہ سرکار جو ہیں مہربان ہیں اور کمال مہربان ہیں، کس پر؟ مسلمانوں پر، مومنین پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے مہربان، کیسے مہربان کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ نبیوں کے نام لیتے رہے اور گناتے رہے صاحب کہ فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد حضرت جبریل امین خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، کیونکہ مزاج شناس تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت بے انتہا پیاری ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ سرکار میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو سرکار مضطرب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ یہاں آ کر مہر سکوت لگ جاتی ہے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان پر، لیکن اللہ کے پیارے رسول منتظر ہیں، فرماتے ہیں کہ اور کس کو دیکھا؟ جب سرکار نے بار بار فرمایا تو مجبوراً انہوں نے عرض کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، آپ کی امت بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امین یہ کہہ کر سدرہ کی طرف منتقل ہو گئے جو ان کا مقام ہے آسمانوں پر، اور ادھر عالم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں، مدینے کی آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں اور کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی پہاڑ میں جا کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، مضطرب اور بے چین ہو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ بیاں جو صحابہ کرام صاحب چاہنے والے رسول اللہ کے، ان کا تو عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے رہیں، ان کی صاحب اداؤں کو ملاحظہ کرتے رہیں، ان کی پیاری باتیں سنتے رہیں۔ ارے ان کی تو سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہی ہوتی تھی، سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ کی صحبت ہمیں ملتی رہے، سرکار کا دیدار ہمیں نصیب ہوتا رہے۔ اور کیسے خوش قسمت تھے وہ لوگ
کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ صحابی وہی تو کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی، ورنہ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، دیکھنے کو تو ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، دیکھنے تو عتبہ نے بھی دیکھا تھا، اور دوسرے کفار و مشرکین میں بھی دیکھا تھا، لیکن صحابہ کا عالم یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ انہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، سرکار کی خدمتیں انہوں نے کی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہ کر ان کی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس بنا پر ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے کہ دنیا بھر کے تمام اولیاء کرام بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن سرکار کے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اعزاز انہیں حاصل ہوا، یہ عزت انہیں ملی ہے تو صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ رسول اللہ کی انہوں نے ایمان کی نگاہوں سے زیارت کی ہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔